10 سال سے اولاد نہیں تھی۔ رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنے سے پہلے قرآن کی یہ صورت پڑھنا شروع کی۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بابرکت عمل شیئر کروں گی۔ یہ انشاءاللہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کافی عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، چاہے 5 سال ہو چکے ہیں یا 10 سال یا لمبے عرصے سے کوشش کے باوجود اولاد نصیب نہ ہوئی ہو۔ اس عمل کو روزہ افطار کرنے سے پہلے یعنی قرآن کی یہ ایک مخصوص صورت ہے، اس کی تلاوت کو آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے حد مہربانی اور فضل سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز سکتے ہیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے ہر ممکنہ راستہ کھول دیتی ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ افطاری کا وقت خود میں ایک انتہائی خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا قبول ہونے کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ موزوں اور پسندیدہ ہے۔ جب کوئی حاجت مند اپنی عاجزی اور دل کی پختگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہے، بھوکا پیاسا اور صبر کرنے والا بندہ افطار کے وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر توجہ فرماتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی وقت اگر قرآن کی یہ صورت دل سے پڑھی جائے اور پھر ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائی سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمت سے اس بندے کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ صرف چند منٹ پہلے قرآن کھولیں، صورت پڑھیں، دل میں یقین رکھیں، اپنی حاجت اور صبر کے ساتھ دعا کریں اور افطاری کے وقت اس عمل کو مکمل کریں، یعنی افطاری سے پہلے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی دعاؤں کو سنیں گے بلکہ اپنی رحمت سے آپ کے گھر میں خوشیاں، برکت اور اولاد کی نعمت بھی نازل فرمائیں گے، کیونکہ روزہ دار کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور افطار کے وقت یہ قیمتی لمحات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خاص کرم فرماتے ہیں اور اسے اپنی عنایتوں سے نوازتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورہ ہے جسے رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے پڑھنا انتہائی بابرکت عمل ہے۔ جنہوں نے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس سورت کی تلاوت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازا، کیونکہ بہت سی بہنیں خود بتا چکی ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا، یہ سورت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، خاص طور پر افطاری کے وقت کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ کافی عرصے سے ان کی اولاد نہیں تھی، 5 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، یعنی 10 سال ہونے والے تھے، اور مایوسی نے دل پر چھا لیا تھا، یعنی مایوسی چھا گئی تھی اور بالکل امید نہیں رہی تھی کہ کبھی اولاد نصیب ہوگی۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا اور انہوں نے افطاری سے پہلے چند منٹ نکال کر دل سے یہ سورت پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس وقت دل کی پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت اور فضل سے ان کی گود کو اولاد سے بھر دیا۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی اور ان کو اولاد جیسی قیمتی نعمت سے نوازا، اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اب میرے 3 بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری خواہشات پوری کر دی۔ تو یہ عمل یہ ثابت کرتے کہ افطاری کے وقت قرآن کی تلاوت اور دل سے دعا کرنے کا کتنا زیادہ اثر ہے، اور جو لوگ صبر اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں، برکتیں اور اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بابرکت لمحہ اور یہ صورت جو ہے روزہ دار کے لیے واقعی رحمت اور رحمتوں کے خزانے کھولنے والا عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ افطاری سے پہلے قرآن کی یہ مخصوص صورت لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ صورت اولاد کے لیے بہت ہی خاص اور بابرکت ہے۔ اسے اللہ کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں نے بھی اولاد کے لیے بہترین اور مبارک صورت قرار دیا ہے۔ جو جوڑے بے اولاد ہیں اور دل سے اخلاص کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اولاد کی نعمت نازل فرمائی۔ یہ صورت عام دنوں میں بھی پڑھنے کی فضیلت رکھتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں افطاری سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ اسے پڑھیں، پانی پر دم کریں اور اس پانی کو اپنے پاس رکھیں، پھر افطار کے بعد اس پانی کو پی لیں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں، اور چاہے اللہ تعالیٰ تو جڑواں اولاد کی نعمت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس عمل کو دل سے یقین کے ساتھ صبر کے ساتھ کریں، افطار کے وقت کی فضیلت کو سمجھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یہ صورت نہ صرف آپ کی دعا کو قبول کرنے میں مددگار ہے بلکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں، سکون، برکت اور اولاد کی نعمت بھی لاتی ہے، جو کہ آپ کی زندگی اور آنے والی نسلوں کے لیے بے حد قیمتی اور مبارک ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی یہ صورت سورہ مریم ہے، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ کو اس صورت کو صرف ایک بار دل سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے درود پاک 3 بار پڑھیں، یا جتنا دل چاہے، جتنا شروع میں پڑھیں گے اتنا ہی آخر میں پڑھیں۔ درمیان میں سورہ مریم کو پورے دل اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد پانی پر دم کر دیں۔
جب یہ صورت پڑھ لیں پھر آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے اور اسے بھی پانی پر دم کر دیں، کیونکہ یہ سب سے بہترین دعا ہے اور قرآن کا تمام نچوڑ جو ہے اس دعا میں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں، اور یہ اولاد کے لیے سب سے بیسٹ صورت ہے۔ اس جو بندہ یہ صورت پڑھتے ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے، محتاجی سے بچا لیتے۔ اور اس صورت کو بھی پانی پر دم کر دیں، کیونکہ یہ وہ بابرکت صورت ہے جو جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہیں، چاہے بیماری کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ بے اولادی کی تکلیف بھی تو انشاءاللہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ واقعی بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنے، اور اس پانی کو آپ ایک جگ میں بھی مطلب وہ پانی ڈال کے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور روتے ہوئے مانگیں کہ یا اللہ مجھے خوشخبری دے، رمضان ختم ہونے سے پہلے خوشخبری عطا فرما، کیونکہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، بس دل سے مانگی جائے اگر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ اور پھر وہ پانی آپ لازمی پئیں انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے گا۔ میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ رمضان ہر اس بہن کے لیے جو بے اولاد ہے، اور ہر اس بھائی کے لیے جو بے اولاد ہے، خوشخبری والا مہینہ بن جائے۔ اللہ ان کو بے اولادی کی تکلیف سے نجات دے، اولاد جیسی عظیم نعمت کی خوشخبری عطا فرما، کسی کو بھی اولاد سے محروم نہ رکھ یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اس راہ میں اپنی بے پایہ رحمت جو ہے نازل فرما ان لوگوں پر جو بے اولاد ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ سب کو اس بابرکت عمل سے فائدہ پہنچے۔